غالباً سورہ مبارکہ نساء کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کون ہو سکتا ہے اس سے بہتر دین والا، کون ہو سکتا ہے اس سے بہتر از لحاظ دین کے لحاظ سے، دین کے تعلق سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنا وجود، سراپائے وجود سر بسر تسلیم کر دے حضور حق میں، اللہ کے سامنے سر بسر تسلیم ہو، اور سر بسر تسلیم ہونے کا انداز یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ وَهُوَ محسن، احسان کی کیفیت کے ساتھ۔ جو ارباب سیر و سلوک ہیں، ارباب معرفت ہیں، یعنی عرفان نظری اور عرفان عملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہیں سے بحث احسان کی شروع ہو جاتی ہے کہ محسن کسے کہتے ہیں؟ محسن اسم فاعل ہے، احسن یحسن، احسان کرنے والا، احسان کرنے والا، لیکن کون سا احسان؟ اردو والا احسان نہیں۔ یہ علماء تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے یہ تھوڑی سی منہ شگافی ضروری ہے۔ بہت سے کلمات اور الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے عربی سے لیے، مگر چونکہ ہماری زبان محدود تھی تو ہم نے ان بے کرا معانی کے حامل الفاظ کی معنویتوں کو بھی محدود کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی تصورات پروان چڑھتے ہیں، جیسے معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی مصادیق تشکیل پاتے ہیں۔ یہ ہیں دقیق مسائل، مگر اب اس سے زیادہ تشریح کی گنجائش نہیں ہے اس وقت، نہ طبیعت ساتھ دے رہی ہے۔ جیسا معاشرہ ہوگا، معاشرہ زوال پذیر ہے تو اس میں بہت عظیم شخصیتیں بھی پیدا ہوں گی، تو معاشرہ ان شخصیتوں کو سنبھال نہیں پاتا۔ معاشرہ اگر زوال آمادہ ہے، زوال پذیر ہے، تو معاشرہ بڑے تصورات کی قدردانی نہیں کر پاتا، بڑے مصادیق تخلیق نہیں کر پاتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرے کا جمود ٹوٹے۔ زندگی اور جمود دو متضاد چیزیں ہیں۔ جامد معاشرے کے معنی ہی ہوتے ہیں مردہ معاشرہ، اور اس مردہ معاشرے کو زندگی بخشتا ہے تو کوئی عالم با عمل۔ اسے لکھ لیجئے، لوح قلب پہ لکھ لیجئے، لوح ذہن پہ لکھ لیجئے۔ کسی بھی جامد معاشرے، جمود کے شکار معاشرے میں، مردہ معاشرے میں اگر زندگی کی رمق آتی ہے تو کسی عالم بعمل کے ذریعے سے۔ صرف عالم ہونا بھی کافی نہیں ہے، صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، عالم بعمل ہونا شرط ہے۔ یہ بات ایک دو مرتبہ اور بہت پہلے کہیں کہہ چکا ہوں کہ عالم کی شناخت کے لیے لوگ سندیں تلاش کرتے ہیں، ڈگریاں، سندیں۔ عالم کے عالم ہونے کی گواہی سند نہیں دیتی، اس لیے کہ آپ معاشرہ دیکھ لیں، جو کمزور معاشرے ہوتے ہیں، جو بیمار معاشرے ہوتے ہیں، جو جمود کا شکار معاشرے ہوتے ہیں، پھر ان میں بہت سے انحرافات آ جاتے ہیں، کرپشن آ جاتا ہے، تو جعلی ڈگریاں بھی بن جاتی ہیں۔ کسی بھی اسکالر، سچے اسکالر یا سچے عالم کی گواہی کاغذ پر لکھی ہوئی سند نہیں بنتی، اس کا زندہ عمل ہے جو بتاتا ہے کہ یہ عالم۔ جمود آشنا، جمود کا شکار کوئی معاشرہ ہو، مردہ معاشرہ ہو، اسے صرف زندگی کی رمق ملتی ہے عالم بعمل سے۔ یہ جو عالم بعمل ہوتا ہے، اس کی قدردانی اور قدر شناسی کی عادت ڈالیں۔
اور یہ یاد رکھیں، بار بار عرض کرتا رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ تہذیب آل محمد، سچی تہذیب اسلامی، اور بطور خاص تہذیب آل محمد، تہذیب ولا یعنی شیعہ تہذیب، جعفری تہذیب، اس کی سب سے بڑی شناخت صرف ایک ہے، علم کی قدردانی اور عالم کی قدر شناسی۔ ہاں ٹھیک ہے، علی حسب المراتب، حسب مراتب، ہر عالم کو ہم معصوم نہیں مانتے، وہ الگ بحث ہے۔ جو جس حد تک علم و عمل رکھتا ہے اس کی اس حد تک قدردانی اور قدر شناسی ہونی چاہیے۔ یہی راہ ہے رستگاری کی، یہی راہ ہے فلاح کی، یہی راہ ہے نجاح کی، یہی راہ ہے نجات کی، اور کوئی دوسری راہ ہے ہی نہیں۔ علم کی قدردانی، عالم کی قدر شناسی، اور عالم کی شناخت، میں نے عرض کر دیا عالم کی شناخت عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب ایک جملے میں بحث سمیٹ کے عرض کر دوں، پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کیوں تفرقہ ہوا؟ کیوں ملت اسلامیہ رسوا ہوئی، ذلیل ہوئی؟ اس کا کیوں جو عروج کا سفر تھا وہ رکا؟ صرف ایک سبب تھا، بعد رسول جو سب سے بڑا امت کا عالم تھا اور عالم باعمل، اس سے امت منحرف ہو گئی۔ تمام مشکلات اور مصائب کا سبب صرف ایک ہے، شہر علم کے بعد باب علم سے انحراف مصیبت۔ تو بھئی امت نے انحراف کر لیا، ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف جب غیروں پہ طنز ہو یا اعتراض ہو تو واہ واہ سبحان اللہ اور نعرہ بلند ہو جائے، اور جب اپنا کردار دیکھیں۔ آج مولا علی علیہ السلام ظاہر بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، حجابات نور میں ہیں، زندہ ہیں، حجابات نور میں ہیں۔ ہماری رسائی ہے ان تک؟ نہیں ہے۔ بے شک وہ صاحب منبر سلونی تھے، مگر اور قیامت تک ان کا نعرہ سلونی گونجتا رہے گا فضا میں۔ اور یاد رکھیے تنہا مولا علی صاحب منبر سلونی نہیں تھے، رسول اللہ بھی صاحب منبر سلونی تھے۔ وہ تو اصل تھے، رسول ہی تو وہ تھے جنہوں نے منبر بنایا ہے، منبر نصب کیا ہے، اس امت کو منبر عطا کیا ہے۔ یاد رکھیے ہماری بنیادی تہذیبی ثقافتی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے منبر۔ تخت ہماری نشانی نہیں ہے، منبر ہے ہماری نشانی۔ محمد بلند تر صلوات